حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار کبیر علماء محدثین اور فقہا میں ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بڑے امتیازات اور خصوصیات سے نوازا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نسب ہے وہ دو خصوصیات کا حامل ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں 4 صحابی رسول آتے ہیں: حضرت شافع، حضرت صائب، حضرت عبید اور حضرت عبد یزید۔ یہ 4 لوگ وہ ہیں جو آپ کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں اور چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم الشان بات ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ قرشی اور مطلبی کہلواتے ہیں۔ اور آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا نام فاطمہ تھا اور ان کا تعلق قبیلہ ازد سے تھا۔ والد کی طرف سے آپ قرشی اور والدہ کی طرف سے آپ ازدی ہیں۔ اور جو آپ نے اپنا لقب رکھا ہوا ہے شافعی، یہ آپ نے اپنے جو پردادا تھے ان کے جو والد تھے حضرت شافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے تو اس لیے انہوں نے ان سے نسبت قائم رکھنے کے لیے شافع سے اپنا لقب شافی کہلوایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں ان کی طرف نسبت ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 150 ہجری کو ہوتی ہے جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس سال وصال ہوتا ہے، اور آپ کی ولادت فلسطین کے شہر غزہ میں ہوئی 150 ہجری کو۔ جب 2 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو مکہ مکرمہ لے گئیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ تھا کہ آپ کو فلسطین سے مکہ المکرمہ لے جایا گیا۔ یہ بھی آپ کے لیے یقیناً سعادت کی بات تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ کی والدہ لے کے گئیں، اس وقت آپ کے والد محترم اس دنیا میں نہیں تھے، وہ وصال فرما چکے تھے۔ تو آپ اپنی ولادت کے حوالے سے، جائے پیدائش کے حوالے سے اور پھر آپ کے بچپن کے سفر کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَلِدْتُ بِغَزَا سَنَ خَمْسِينَ وَمِئَةٍ، فرماتے ہیں کہ میں 150 ہجری کو غزہ میں پیدا ہوا، وَحُمِلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَأَنَا ابْنُ سَنَتَيْنِ، اور مجھے 2 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ کی طرف لے جایا گیا۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی پس منظر کا مختصر سا تعارف تھا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام جناب محمد اور ایک کا نام جناب عثمان تھا رحمہم اللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور یہ بھی صاحب علم تھے اور قاضی القضات کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ رب العزت نے ذہن عطا کیا، جو آپ کو حافظہ عطا کیا، وہ بھی سبحان اللہ، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور 10 سال کی عمر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کو حفظ کر لیا۔ 15 سال کی عمر میں 15,000 احادیث آپ نے یاد کر لیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے ہزاروں اشعار زبانی یاد کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ، شوق، لگن اور شغف عطا فرمائی تھی علوم دینیہ کے ساتھ۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ علم حاصل کیے، یہ بڑی بڑی عظیم شخصیات سے علم سیکھے۔ آپ کے اساتذہ میں جو شمار ہوتا ہے وہ مفتی مکہ مسلم بن خالد زنجی کا، حضرت سفیان بن عیینہ آپ کے استاد ہیں، اور امام محمد بن الحسن الشیبانی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، وہ آپ کے استاد ہیں۔ اور حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ کس اعتبار سے؟ یہاں پر میں ایک ریفرنس کوٹ کرنے لگا ہوں کہ تذکرۃ المحدثین حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو بہت بڑے محدث اور مفسر ہوئے ہیں، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے اپنی کتاب تذکرۃ المحدثین میں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی نے شادی کی تھی،
اور پھر حضرت امام محمد کی جتنی لائبریری تھی انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دی تھی اپنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی سے کثرت کے ساتھ علم حاصل کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں امن الناس علیہ فی الفقہ محمد بن الحسن الشیبانی، فرماتے ہیں کہ مجھ پر فقہ میں جتنا احسان حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی کا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے امام محمد بن الحسن الشیبانی پوری شافعیت پر آپ مہربان رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ایک مواد عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جن جن لوگوں کو علم آگے پڑھایا ان میں نامور شخصیت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حمیدی ہیں، امام بویتی ہیں، امام ابو ثور ہیں، اسماعیل مزنی ہیں، سلیمان قرشی ہیں اور ابن ابی الجارود ہیں۔ اتنی عظیم الشان شخصیات نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ آپ نے حصول علم کے لیے جن جن علاقوں کا سفر فرمایا ان میں ایک تو مکہ المکرمہ تھا جو آپ کا ابتدائی جہاں پر آپ رہتے تھے، علاوہ ازیں آپ مدینہ المنورہ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، مصر سے، شام سے، عراق سے، یمن سے، اور 2 دفعہ آپ بغداد تشریف لے گئے صرف حصول علم کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ پر بڑا اپنا فضل و احسان فرمایا ہے، اور آپ نے جو یہ تمام علوم حاصل کیے اور سیکھے اس کے بارے میں اور جتنی آپ نے محنت کی ہے اس حوالے سے قاضی القضات یحییٰ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا عاقل من الشافعی کان کبیر الدماغ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عقل مند اور صاحب عقل نہیں دیکھا ہے، وہ بہت بڑے دماغ والے تھے۔ اس کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب آداب الشافعی و مناقب میں ذکر کیا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ صلاحیت دی تھی اور اتنے عظیم اساتذہ سے پڑھا اور اتنے عظیم لوگوں کو آپ نے پڑھایا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فقہی مقام ہے اس کی بھی ساری دنیا معترف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مجتہد مطلق تھے، 4 ائمہ جن کی فقہ ان میں سے ایک آپ تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فقہ شافعی ہے آپ اس کے بانی ہیں، اور آپ نے ساری دنیا تک خوبصورت قسم کے اصول پہنچائے، اور آپ کے اور باقی فقہ میں یہ فرق تھا، مطلب فقہ حنفی اور آپ میں یہ فرق تھا کہ آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ سنت کی طرف زیادہ رجوع کرو۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جو محدثین ہوئے ہیں ان کا تعلق شافعیت کے ساتھ رہا ہے، جن کی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں ان میں زیادہ تعداد انہی کی ہے جو شوافع سے تعلق رکھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے جو استاد تھے مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے آپ کو فرمایا افتے یا ابا عبداللہ فقد واللہ آن لکان تفتیا، فرمایا کہ اے نوجوان، اے ابو عبداللہ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم آج کے بعد فتویٰ دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تم میں اتنی طاقت آ چکی ہے کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فقہی ایک مقام و مرتبہ تھا اس حوالے سے ابن عیینہ کی سیرت اور زندگی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جناب سفیان بن عیینہ کے پاس جب کوئی بھی انسان آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ اشارہ فرماتے اس نوجوان کے پاس جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت اعقل او افقہ منہ، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا صاحب عقل اور بڑا فقیہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، اور یہ تھا کہ ایک عورت تھی اس کے پاس کھجور تھی، وہ کھانے لگی تو اس کے شوہر نے کہا اگر کھجور کھاؤ پھر بھی آپ کو طلاق ہے، پھینک دو پھر بھی آپ کو طلاق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ آدھی کھجور کھا لو اور آدھی پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر پورا لفظ چونکہ کھجور کا نہیں بولا جاتا، اس وجہ سے پھر اس کو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ اس وقت صادر کیا جس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اور حدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا مقام تھا۔
آپ کی حدیث کے حوالے سے مقام کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان تکلم اصحاب الحدیث، اگر محدثین کرام کوئی بھی گفتگو کرنا چاہتے ہوں کسی دن بھی، فباللسان الشافی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں خدمات کو سامنے رکھ کر کریں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کے ذریعے سے وہ کلام کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حدیث میں بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو احادیث تھی ان کو جمع کر کے باقاعدہ طور پر ایک مسند بھی لکھی گئی، اور آپ کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صاحب الحدیثی لا یستغنی عن کتب الشافعی، وہ فرماتے ہیں کہ جو ایک محدث ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اگنور نہیں کر سکتا، وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ اور حضرت ابو بکر بن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں حل سنت لم تبلغ الشافعی، کیا ایسی کوئی سنت ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک نہ پہنچی ہو؟ تو آپ نے فرمایا لا، ایسی کوئی سنت نہیں ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک نہ پہنچی ہو۔ اس کے علاوہ آپ علل الحدیث کے ماہر تھے، حدیثوں کی جو اسناد تھی ان کو مکمل طور پر جانتے تھے، اور راویوں کی ملاقاتیں اور پھر ان کے اس بات اور اس سے متعلقہ علوم کو جانتے تھے۔ علل الحدیث پر آپ کی پکڑ تھی۔ اس کے علاوہ مختلف الحدیث کے بارے میں آپ کو علم تھا، یعنی دو حدیثیں جب تقابل میں آ جاتی ہیں تو پھر ان میں تطبیق کیسے دی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف الحدیث باقاعدہ طور پر کتاب الام میں آپ کا ایک باقاعدہ کام ہے اختلاف حدیث کے نام سے، تو اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے قاری تھے قرآن پاک کے، لوگ آپ کی تلاوت سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے اور آپ سے عرض کیا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بھی تھے، آپ نے احکام القرآن کے نام سے کتاب لکھی، اسی طرح آپ ادیب اور شاعر تھے، اور آپ کی جو تصنیفی خدمات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 100 سے زائد کتابیں لکھی، اور یہ جو آپ نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں ان میں سے زیادہ تر کتابیں آپ نے آخری جو وقت 4 سال مصر میں آپ نے گزارے ہیں اس میں آپ نے زیادہ تر کتابیں لکھی۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خدمات ہیں ان کے بہت سے لوگ معترف بھی رہے ہیں۔ جناب حسن بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سے زائد کتابیں لکھی، اور اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن ندیم نے الفہرست میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 106 کتاب لکھی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 113 کتابیں لکھی ہیں، جیسے جیسے کسی نے تحقیق کی اس کے مطابق اس کو بیان کر دیا۔ اور آپ کی جو شہرۂ آفاق تصانیف ہیں ان میں کتاب الام ہے اور الرسالہ ہے، مسند ہے آپ کی، اور احکام القرآن، یہ کتابیں شہرۂ آفاق آپ کی تصانیف ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے ایک دفعہ اسحاق بن رہوے نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھجوا دے، تو آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ بھجوائی ان کو۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے بارے میں علی بن المدینی فرماتے ہیں علیکم بکتب الشافعی، تم پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لازم ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طریقے سے خدمات سر انجام دی، کتابیں دی لوگوں کو، علم دیا، اصول دیے لوگوں کو، اور لوگوں کو ایک فکر دی اور محنت کی، اور بہت مختصر سے زندگی کے حصہ میں آپ نے کمال کام کر دکھایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کام سے بڑی دنیا متاثر ہوئی، اور وہ جن مذاہب میں موجود تھی ان کو چھوڑ کر جو مذہب شافعی تھا اس کو انہوں نے قبول کیا، اس کو پسند کیا، جن میں ابو حیان اندلسی ہیں، اور خطیب بغدادی ہیں، امام سمعانی ہیں، امام آمدی ہیں، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام منذری ہیں، ابن مالک اندلسی ہیں، ابن دقیق العید ہیں، ابن منقن ہیں، مقرزی ہیں اور بقائی ہیں۔ اتنے بڑے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باقی مذاہب کو چھوڑ کر
مذہب شافی میں جنہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی۔ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ پر امام ابن ابی حاتم نے کتاب لکھی آداب الشافی و مناقب، امام بہقی نے کتاب لکھی مناقب امام شافی کے نام سے، اور اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی نے کتاب لکھی توالی التاسیس کے نام سے، امام ذہبی اور دیگر کثیر تعداد میں محدثین کرام اور فقہاء کرام نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر کتابیں لکھی، اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمات سر انجام دیں، اور مکمل جو آپ کی زندگی تھی وہ صرف 54 سال تھی، 54 ایئر آپ کی عمر مبارک تھی۔ 204 ہجری کو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مصر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں ہی آپ وصال فرماتے ہیں، اور مصر کے شہر قرافہ میں آپ کی تدفین ہوتی ہے، اور وہیں پر ہی آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات یقیناً پوری روئے زمین پر آج بھی ہر جگہ پر پائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک بھی مذہب شافی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ مثال کے طور پر مشرقی مصر ہے، اس میں ہے، صومالیہ میں ہے، ایتھوپیا میں ہے، فلسطین میں ہے، لبنان میں ہے، چیچنیا میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، ملائیشیا میں ہے، سری لنکا میں ہے، بھارت میں ہے، سنگاپور میں ہے، تھائی لینڈ، برونائی میں ہے، فلپائن میں ہے۔ اس طرح یہ تمام ممالک میں مذہب شافی پایا جاتا ہے۔ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی ان خدمات پر اللہ رب العزت تا قیامت ان کے درجات بلند فرماتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔